بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور آج کا موضوع ہے رافیل، جو کہ فرانسیسی ساختہ طیارہ ہے اور جو انڈیا کے نے حاصل کیا ہے، اور اس پر وہ بڑا ہی ناز کر رہا ہے اور بڑا فخر کا اظہار کر رہا ہے، ایسے جیسے کہ اس نے تمام دنیا کی طاقت حاصل کر لی ہو اور سب سے سپیریئر طیارہ حاصل کر لیا ہو۔ اور تو ہم اس کے درمیان میں اور صرف F-16 کے درمیان میں ہم تقابلی جائزہ کریں گے، اور ہم F-17 تھنڈر پر جائزہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے ایک نوجوان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ F-17 کا تھنڈر کا تقابلی جائزہ لیں گے، اگرچہ ہمارے پاس ان کا ڈاٹا موجود ہے اور ہماری کیونکہ نظر بہت گہری رہی ہے شروع سے اس پر، لیکن ہم ان کے لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم نوجوانوں کو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ترقی کریں اور وہ آگے بڑھیں۔ ہماری تو جو آگے بڑھنا تھا ہم نے بڑھ لیا۔ تو ہم اس وقت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں رافیل اور F-16 کا ہم جو اسپیسیفیکیشنس ہیں اس کو دیکھ کر اس کا تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑا دلچسپ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک لحاظ سے تو وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ رافیل کہ تھوڑا سا اس پر برتری حاصل ہے، لیکن اتنی بھی برتری حاصل نہیں ہے کہ جس پر کہا جا سکے، کیونکہ جس وقت ایک بہترین تبصرہ کیا تھا روسیوں نے جب ہم نے MiG-21 جو اپڈیٹر تھا اور جو سخوئی 30 تھا جب اس کو گرایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو طیارہ تو وہی ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ کون اس کو چلاتا ہے اور کون اس کو یوز کرتا ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ جس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس رافیل کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ہمارے قطر کے پاس یہ رافیل موجود ہے اور ہم اس کے اوپر سواری کر چکے ہیں اور ہمیں اس کی جتنی بھی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو آپ کو ہم 2-3 باتیں اور بتائیں گے، لیکن اس وقت پہلے ہم جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ رافیل کہ جب ہم مقابلہ کریں رافیل اور تو فرانس اور امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کا یہ مقابلہ ہے، اور جب ہم نے F-16 کا جب F-17 تھنڈر کا مقابلہ کیا تھا تو اس وقت روس کی اور پاکستان اور چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا۔ تو وہ روسیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے کمتر ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ بھئی اٹس میٹر کہ ہو رنس دی پلین۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فرانس کا بنایا ہوا ہے اور وہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے F-16، تو فرانس کی جو ڈسالٹ کمپنی ہے وہ رافیل بناتی ہے۔ یہ 5.4 جنریشن کا ڈبل انجن لڑاکا طیارہ ہے، جبکہ یہ امریکہ کا لاکہیڈ F-17 4th جنریشن کا سنگل انجن ملٹی رول طیارہ ہے۔ اب اور اس میں فرق دیکھ لیں کہ یہ ڈبل انجن کا ہے اور یہ سنگل انجن کا ہے، لیکن یہ ہلکا ہے۔ F-16 کی جو خوبی ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت اس کی جو لائٹ ویٹ ہے۔ یہ ہمارا جو F-17 تھنڈر ہے وہ ذرا تھوڑا ہیوی ہے، لیکن اس کی کوالٹیز بہت زیادہ ہیں، اور اس کا جو بلاک 3 آ رہا ہے وہ تو پھر 5th جنریشن سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ بعد میں تو ہمارے جو دوست ہیں وہ بتائیں گے۔ تو پھر دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رافیل کے پروں کا سائز جو ہے 10.90 میٹر ہے اور F-16 کا 9.96 میٹر ہے، آلموسٹ یعنی سیم ہے۔ آپ دیکھ لیں 9.90 یا 9.96 جو ہے 1 میٹر کا فرق ہے۔ تو اس میں بھی اگر فرض کر لیجیے کہ اگر کوئی آدمی مارے اس کو تو پھر 1 میٹر کا اگر اس کا کم ہے تو 1 میٹر سے تو بچت ہو سکتی ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ رافیل کی لمبائی جو ہے 15.30 ہے اور F-16 کی لمبائی 15.6 میٹر ہے۔ اس کا حجم کے اعتبار سے دونوں طیارے مطلب اگر اس کا حجم دیکھا جائے تو دونوں طیارے ایک جیسے مانے جائیں گے، لیکن چلیں آپ کو یہ بات کریں، لیکن ایک طرح سے وہ کہیں کسی چیز میں کچھ اچھا ہے، رافیل اچھا ہے تو کسی میں F-16 اچھا ہے۔ وزن میں رافیل جو ہے 10 ٹن جو ہے وزن لے جا سکتا ہے، جبکہ خالی F-16 جو ہے 21.7 ٹن کا ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈبل لے جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ اس کا وزن خود کا کم ہے تو اس کا وزن زیادہ ہے۔
لہذا ڈاگ فائٹ میں رافیل F-16 سے بہتر نظر آتا ہے. تو وہ لیکن اس میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اس کی مہارت زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں، اور ہمیشہ انڈیا کو ہم نے اس میں ٹھوکا ہے. جب بھی کبھی ہم نے ڈاگ فائٹ ہوئی ہے تو آپ جو 1965 کی جنگ دیکھ لیں، یا پھر 27 فروری 2019 کا واقعہ دیکھ لیں، تو ہمارے پاس جو ڈاگ فائٹ کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ. لیکن اب ڈاگ فائٹ کی اس لیے ضرورت نہیں رہی ہے کہ آپ 50 کلومیٹر سے راڈار سے دیکھ لے سکتے ہیں، 100 کلومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں، 350 کلومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں، 100 کلومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں، 50 کلومیٹر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نشانے پر لگایا جا سکتا ہے. تو اسٹرائک رینج میں F-16 کی رینج کو واضح برتری حاصل ہے. اس کی رینج جو ہے F-16 کی رینج جو ہے 4220 کلومیٹر ہے، جبکہ رافیل کی جو رینج ہے 3700 کلومیٹر ہے. تو اس سے زیادہ نظر آتا ہے کہ کافی بڑی رینج کا ڈفرینس ہے، کوئی 500 سے زیادہ بڑی رینج ہے جو کہ ڈفرینس ہے جو F-16 کی زیادہ ہے. اس کی رفتار کی بات کی جائے تو وہ یہ F-16 بہتر ہے. F-16 کی جو رفتار ہے وہ 2414 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ رافیل کی رفتار جو ہے 2130 کلومیٹر ہے. دونوں طیارے جو ہیں 50,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی چیزوں سے آپ کو دیکھا جائے تو یہ دونوں طیاروں کی میں کچھ کمی ہے، کسی میں کچھ تھوڑی سی زیادتی ہے. تو رافیل طیارہ مائکا ایئر 2 میزائل، اور جس کو SCALP بھی کہا جاتا ہے، لانگ رینج میزائل لے جا سکتا ہے. لیزر گائیڈڈ میڈیم میزائل 21، ایئر 39 اینٹی شپ میزائل، JAT-30 گن، مینور لانگ رینج ایئر میزائل، ایئر 2 سرفیس جو سرفیس پر حملہ کر سکتا ہے، ایسے ہتھیاروں سے لیس ہے یہ. جبکہ F-16 کی جو ہے اینٹی شپ میزائل، کلسٹر بموں، رن وے کرنے والے بموں، AIM-9 سائڈ وائنڈ کے شارٹ رینج میزائل، 21 IM-120 درمیانی رینج کے ہوائی میزائل، GPS گائیڈڈ بموں اور دیگر ہتھیاروں سے لیس ہے. F-16 میں بھی ایٹمی ہتھیاروں کو، روایتی ہتھیاروں کو بموں کو ڈراپ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور 20 ملی میٹر جو ویلی گن موجود ہے. رافیل کی برتری کا دعویٰ اس طرح کیا جاتا ہے کہ رافیل اسٹیلتھ طیارہ ہے جو کہ راڈار پر نظر نہیں آتا ہے، جبکہ F-16 میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. لہذا بھارت کے روسی اور Su-13 اور رافیل کو کمبینیشن پاک فضائیہ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا جو طیارہ تیار ہو رہا ہے، جو F-17 تھنڈر، وہ بھاری پڑے گا رافیل پر بہت زیادہ. یاد رہے کہ ایک خوبی اور بتائی جاتی ہے اس کی، کہ اس میں ایک کرسٹل لگا ہوا ہے رافیل میں، جو کہ 360 ڈگری اینگل پہ دیکھ سکتا ہے. یہ ایک بڑی صلاحیت ہے کہ آپ کو کوئی اس کا حصہ خالی نہیں ہوتا ہے کہ کسی سائڈ میں بھی وہ چاروں سائڈ دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے بھارت کو کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ صلاحیت کرسٹل کی صلاحیت ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہم اس کا ابھی تک اظہار نہیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جب اس کا آپ کو اس کی جب معراج اس کی آپ کو آئے گی، آپ کے پاس F-113 بلاک 3 کی، جب آپ کے پاس جو کوئی بھی ہمارا جو دوست جو ہے وہ بلاگر اور جو اینکر ہیں وہ جب دیں گے تو وہ آپ کو اس کا ایسے پتہ چل جائے گا. نہیں تو ہم بتا دیں گے، لیکن اگر وہ کچھ کمی خامی رہ گئی تو پھر ہم اس کو ان کے اس میں نہیں بتائیں گے، لیکن کسی اور اینگل سے بتا دیں گے آپ کو. لیکن بھارت کو یاد رکھنے چاہیے، 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے بھارت کو. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے پھرتی سے جواب دینے والا، جب ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جو کہ 27 فروری 2019 کو ہوا، اس میں ہم نے آپ کے جہازوں کو گرا دیا تھا. آپ کے ابھینندن کو ہم نے گرفتار کر لیا تھا، پیٹا بھی تھا ان کے عوام نے، ہم نے تو نہیں پیٹا تھا. پھر آپ کو حسن صدیقی MM عالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے 5 طیارے جو ہے 1 منٹ میں اس نے اڑا دیے تھے. تو یہ ہماری جو فضائیہ کی تاریخ ہے وہ آپ پر ہمیشہ حاوی رہی ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کی فضا پر رول کرتے رہے ہیں. پھر نعمان خان کو یاد رکھنا چاہیے. تو اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آپ کے جو رافیل طیارے ہیں، اس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کو ہم اڑا چکے ہیں.
اور اس کی تمام صلاحیتوں پر ہم کو سمجھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ کو اس بات پر کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کسی حالت میں بھی آپ سے، یعنی اگر رافیل آ گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی بدگمانی میں، اس خیالی میں نہ رہیں کہ صاحب آپ کو برتر صلاحیت حاصل کر لی ہے، ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جب لڑائی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی ہم اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس میں تو میٹر کرتا ہے کہ آپ کس جذبے سے لڑ رہے ہیں اور کس طرح سے لڑ رہے ہیں، اور ہماری مہارت جو ہے ساری دنیا پر مسلم ہے۔ اور یہ پھر بات بھی یاد رکھی جائے، جو ایئر شو ہوا تھا فرانس میں، اس شو میں بھی جو ہے ہمارے F-17 تھنڈر نے جو مظاہرہ کیا تھا وہ نمبر 1 آیا تھا۔ تو اس کے بعد میں ناظرین کرام آپ سے اجازت لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو اس کی ساری جو اسپیسیفکیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم یعنی بجائے اس کے کہ ہم یعنی F-17 تھنڈر کا بلاک 3 لے کے آئے، ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں F-16 طیارے سے ہی مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کی کوالٹی یہ ہے کہ ہم یہ بہت دور سے اس کو مار سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہم نے جو اس کو ماڈیفائی کر لیا ہے، اس کی اوور ہالنگ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کو F-16 کی یہاں پاکستان میں ہی اوور ہالنگ ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے جدید آلات بھی لگا دیے ہیں، تو آپ کے لیے کافی مشکل کا سامنا ہے۔ بھارت کے لوگوں کو یہ ہم متنبع کرتے ہیں کہ آپ کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب آپ کو بڑی چیز آپ نے حاصل کر لی رافیل کو حاصل کرنے کے بعد میں۔ فرانسیسی ویسے بھی بہت زیادہ ان کا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہ امریکہ کی کسی بھی ٹیکنالوجی سے بہتر ان کی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔